السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ بیٹا، لڑکی کیسی لگی تمہیں؟ اپنی ماں کی آواز پر آبان عبداللہ نے بیزار نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، مگر نگاہ بھٹک کر اس کے پہلو میں سہارا دیے کھڑی عصمت پر گئی، جس کا سوگوار حسن اور اداس آنکھیں آبان کو پل بھر کے لیے ساکت کر گئیں۔ وہ لڑکی کی بیوہ بھابھی تھی۔ شادی کی رسومات کے دوران آبان چاہ کر بھی اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا۔ نکاح کے دن اس کی دلہن اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تو مجبوراً روتی سے سکتی عصمت کا نکاح آبان سے کر دیا گیا۔ اب اس لڑکی اور اس کی آشنا کی لوکیشن اس کے ماں باپ کو بھیج دو، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ دلہن کے لباس میں اپنی پسندیدہ عورت کو دیکھتا وہ فاتحانہ انداز سے مسکرایا تو گھونگھٹ نکالے کانپتی ہوئی عصمت کے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹا۔ شیشے کی دیوار کے باہر شہر کی اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، لیکن اس کی پوری توجہ اپنے ہاتھ پکڑے موبائل کی اسکرین پر تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بڑے آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا کھلاڑی اپنی اگلی چال کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ سر، یہ رہا زویا کا سارا موبائل ڈیٹا، اس کی کال ہسٹری، میسیجز اور وہ سب کچھ جو آپ نے نکالنے کو کہا تھا۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے ایک فائل نہایت احتیاط سے اس کی ٹیبل پر رکھی۔ آبان عبداللہ نے خاموشی سے فائل کھولی اور اس کے چہرے پر ایک سرد سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ زویا کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، اور یہ فائل صرف اس کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے زویا کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس لڑکے سمیر کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اس نے بغیر سر اٹھائے ایک ایک کاغذ کو چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک عام سی جاب کرتا ہے، مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ زویا اور وہ پچھلے 1 سال سے رابطے میں ہیں۔ لڑکا ذرا ڈرپوک ٹائپ کا ہے، کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ سیکرٹری نے تفصیل بتائی۔ گڈ، اب تم جا سکتے ہو، اور یاد رہے اس فائل کا ذکر کسی تک نہیں جانا چاہیے۔ آبان نے اسے ہدایت دی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ لوگ محبت کو بڑا پاکیزہ جذبہ کہتے تھے، لیکن آبان کے لیے یہ صرف ایک دماغی گیم تھی جس کا ماسٹر مائنڈ وہ خود تھا۔ اس کا اصل ہدف زویا ہرگز نہیں تھی، وہ تو صرف اس کھیل کا ایک مہرہ تھی۔ اس کی منزل تو وہ تھی جو اسی گھر میں اپنی بیوگی کا سوگ منا رہی تھی۔ عصمت۔ آبان نے آنکھیں بند کی تو عصمت کا اداس اور سنجیدہ چہرہ اس کے ذہن میں آ گیا۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلد عصمت کو ان 4 دیواریوں کی قید سے نکال لے گا۔ انہی 4 دیواریوں کے اندر پرانے سے صحن میں عصمت دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی دوست ہنا گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عصمت، تم کب تک خود کو اس طرح گھر میں قید رکھو گی؟ ہنا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے افسوس سے کہا۔ حارث بھائی کو گزرے 1 سال ہونے والا ہے، اب تمہیں اپنی زندگی کی طرف واپس آنا چاہیے۔ عصمت نے ایک بوجھل سانس لی اور بولی، زندگی؟ میری زندگی اب انکل اور زویا کے ساتھ جڑی ہے، میں انہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ انکل تو پہلے ہی اپنے بزنس اور قرضوں کی ٹینشن میں آدھے ہو گئے ہیں، بس مجھے آج کل زویا کی کچھ ٹینشن ہے۔ کیوں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ ہنا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج کل بہت چپ چپ رہتی ہے، کمرے سے کم ہی باہر نکلتی ہے، فون پر کسی سے لمبی باتیں کرتی ہے اور مجھے دیکھتے ہی کال کاٹ دیتی ہے۔ سسرال میں ویسے بھی میں اکیلی ہی اس کی دوست ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی غلط چکر میں نہ پڑ جائے۔ عصمت کی آواز میں سچی پریشانی تھی۔ ہنا نے اسے تسلی دی، تم ریلیکس رہو، آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کوئی دوست ہوگی جس سے باتیں کرتی ہے، تم ان باتوں کی ٹینشن مت لو۔ مگر عصمت کے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا، اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف آبان کے گھر میں ایک الگ ہی بحث چل رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم آبان؟ زویا، زبیر صاحب کی بیٹی؟ بیگم عبداللہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بیٹے کی اس اچانک فرمائش پر وہ شدید حیران تھی۔ آبان اپنی جگہ پر بڑے سکون سے بیٹھا رہا۔ جی مام، زویا، مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے پرفیکٹ رہے گی، آپ کل ہی ان کے گھر بات کریں۔ مگر بیٹا، ان کا سٹیٹس ہم سے بہت نیچے ہے، اور سنا ہے زبیر صاحب کا بزنس بھی آج کل بہت برے کرائسس سے گزر رہا ہے۔
بینک کا بھاری لون ہے ان پر، ہم اس فیملی میں رشتہ کیوں کریں؟ انہوں نے غصے اور الجھن سے پوچھا۔ ابان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اپنی باتوں سے دوسروں کو کنٹرول کرنا خوب جانتا تھا۔ مام، یہی تو بات ہے، زبیر صاحب ایک خاندانی اور عزت دار انسان ہیں۔ ان پر برا وقت آیا ہے، اور اگر ہم اس وقت ان کا ساتھ دیں گے تو بزنس کمیونٹی میں ہماری فیملی کی رسپیکٹ مزید بڑھے گی۔ لوگ کہیں کہ ہم نے پیسے کو نہیں، خاندان کو دیکھا۔ اور آپ کو بھی تو ایک گھریلو لڑکی چاہیے تھی نا، جو گھر کو جوڑ کر رکھے۔ زویا بالکل ویسی ہی ہے۔ بیگم عبداللہ اس کے اعتماد اور ظاہری فائدے کی باتوں میں آ گئی۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی زبیر صاحب سے بات کرتی ہوں۔ مجھے تو بس تمہاری خوشی چاہیے۔ ابان نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اگلے دن ہی رشتہ لے کر پہنچ جائیں گی، اور اس کا پہلا وار سیدھا نشانے پر لگے گا۔ اور واقعی اگلی صبح زبیر صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیگم عبداللہ کی آمد نے جیسے گھر کا ماحول بدل دیا تھا۔ بیگم عبداللہ کی طرف سے رشتے کی بات سن کر زبیر صاحب کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ ابان عبداللہ کا نام شہر کے اثر و رسوخ والے لوگوں میں آتا تھا۔ اس رشتے کا مطلب تھا کہ زبیر صاحب کی مالی پریشانیاں اب ختم ہو سکتی تھیں۔ باتوں باتوں میں بیگم عبداللہ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ ابان شادی کے بعد ان کے بزنس کے معاملات اور قرضوں کو بھی دیکھ لے گا۔ زبیر صاحب کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات تھی کہ اس کی بیٹی اتنے مضبوط گھرانے میں جا رہی ہو۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے بیگم صاحبہ، ہمیں یہ رشتہ دل و جان سے منظور ہے۔ زبیر صاحب نے تشکر بھرے لہجے میں حامی بھر لی۔ عصمت کچن میں چائے تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی کہ زویا کا نصیب اتنے اچھے گھر میں کھلنے جا رہا ہے۔ وہ چائے کی ٹرے اٹھا کر باہر آئی۔ زویا بھی صوفے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا، جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ اس کی انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھی۔ عصمت نے زویا کی اس حالت کو نوٹ کیا تو اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف ابھرا۔ کچھ ہی دیر میں باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، اور ابان پورے روب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور زبیر صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ باتیں شروع ہو گئیں۔ عصمت مہمانوں کو چائے پیش کر رہی تھی۔ جب وہ ابان کے سامنے گئی تو اس نے پہلی بار سر اٹھا کر عصمت کو دیکھا۔ ان چند سیکنڈز میں عصمت کے ہاتھ کانپ گئے۔ ابان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد چمک تھی، جیسے وہ کسی انسان کو نہیں، اپنی کسی پراپرٹی کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے انداز میں ایک ایسا جنون تھا جس نے عصمت کو اندر تک خوف زدہ کر دیا۔ شکریہ، ابان نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، مگر اس کی نظریں عصمت کے چہرے پر جمی رہیں۔ عصمت نے فوراً نظریں چرا لی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کو سمجھانے لگی کہ یہ محض اس کا وہم ہے۔ وہ شخص تو زویا کا ہونے والا شوہر ہے، وہ ایسا کیوں سوچے گی؟ مگر باہر بیٹھا ابان مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی موجودگی اور اس کا انداز عصمت کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد زبیر صاحب نے عصمت کو پاس بلایا۔ بیٹا، تم نے دیکھا، اللہ نے کتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ ابان کی فیملی سارا خرچہ خود اٹھائے گی، اور ابان میرے لون کے معاملات بھی دیکھ لے گا۔ میں بہت سکون میں ہوں۔ عصمت نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی انکل، اللہ کا شکر ہے، زویا بہت خوش قسمت ہے۔ مگر جیسے ہی وہ زویا کے کمرے میں گئی، زویا بیڈ پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی۔ عصمت جلدی سے اس کے پاس گئی اور اسے سیدھا کیا۔ زویا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زویا نے ایک دم اسے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھابھی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، پلیز پاپا سے کہیں مجھے ابان سے شادی نہیں کرنی، وہ انسان ٹھیک نہیں ہے، مجھے اسے ڈر لگتا ہے۔ عصمت حیران رہ گئی۔ کیا مطلب ٹھیک نہیں ہے؟ تم جانتی ہو اسے، اور اگر کوئی مسئلہ تھا تو تم نے باہر کیوں نہیں بتایا؟ زویا کچھ نہ بول سکی، بس روتی رہی۔ وہ کیسے بتاتی کہ ابان کو اس کے اور سمیر کے بارے میں سب پتہ ہے، اور یہ رشتہ اس کی مرضی نہیں بلکہ ابان کا بچھایا گیا جال ہے۔
عصمت نے اسے پانی پلایا اور چپ کروانے کی کوشش کی۔ تم ٹینشن مت لو زویا، شاید تم نروس ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس آرام کرو۔ عصمت اسے دلاسا دے رہی تھی، مگر اسے خود بھی لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ان سب سے چھپی ہوئی ہے۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ ابان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک خاص آدمی کا میسج تھا۔ اس نے میسج پڑھا اور فون جیب میں رکھ لیا۔ ابان جانتا تھا کہ سمیر کو راستے سے ہٹائے بغیر وہ زویا کو اس حد تک مجبور نہیں کر سکتا جہاں سے وہ کھیل کا رخ مکمل طور پر عصمت کی طرف موڑ سکے۔ اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ ہیلو، سمیر کو کل صبح میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر لے آؤ، اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور ہاں، اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اسے کون بلا رہا ہے۔ اس نے فون کٹ کیا اور شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ دنوں بعد زبیر صاحب کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں، مگر ابان جانتا تھا کہ وہاں خوشیوں کی نہیں، ایک ایسے طوفان کی تیاری ہو رہی ہے جس کا رخ صرف اور صرف عصمت کی طرف تھا۔ کچھ دنوں بعد زبیر صاحب کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی تھیں، مگر ابان جانتا تھا کہ وہاں خوشیوں کی نہیں، ایک ایسے طوفان کی تیاری ہو رہی ہے جس کا رخ صرف اور صرف عصمت کی طرف تھا۔ شہر کے ایک پرانے اور ویران علاقے میں بنی ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے کمرے میں ابان ایک کرسی پر بڑے سکون سے بیٹھا سامنے موجود لڑکے کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تو تم ہی سمیر ہو؟ ابان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے بڑے لاپرواہ لہجے میں پوچھا۔ جی، لیکن آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ سمیر کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح سویرے اسے گھر کے باہر سے کچھ لوگ زبردستی گاڑی میں ڈال کر یہاں کیوں لائے ہیں۔ ابان نے اپنے موبائل سے ایک فائل نکالی اور ٹیبل پر سمیر کے سامنے رکھ دی۔ یہ تمہارے زویا کے میسیجز، تصاویر اور وہ تمام کال ریکارڈز ہیں جو تم دونوں کے درمیان پچھلے 1 سال سے چل رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ فائل زبیر صاحب یا پولیس تک پہنچ جائے تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا، اس کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو۔ سمیر کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے گا، ہم تو بس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پسند؟ ابان زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ محبت اور پسند کے دعوے کرنا آسان ہے سمیر، لیکن انہیں نبھانا تمہارے جیسے مڈل کلاس لڑکے کے بس کی بات نہیں۔ دیکھو، میں سیدھا سادہ بزنس مین ہوں اور ڈیل پر یقین رکھتا ہوں۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں یہ فائل پولیس کو دے دوں اور تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی جوانی پر بات کرو، یا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور سمیر کی آنکھوں میں جھانکا، یا پھر تم زویا کو لے کر یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤ۔ سمیر نے حیرت سے ابان کو دیکھا۔ بھاگ جاؤں؟ لیکن زویا کی شادی تو آپ سے ہونے والی ہے۔ وہ میری مرضی سے ہی ہو رہی تھی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی نہ ہو۔ ابان نے اپنی جیب سے نوٹوں کا ایک بھاری بنڈل نکالا اور ٹیبل پر پٹک دیا۔ یہ لو پیسے، اس میں تمہارا اور زویا کا مستقبل محفوظ ہے۔ میں تمہیں گاڑی اور سیکیورٹی بھی دوں گا۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ شادی والے دن نکاح سے چند گھنٹے پہلے زویا کو یہاں سے نکال کر لے جانا ہے۔ کیا یہ ڈیل منظور ہے؟ سمیر جو پہلے ہی اپنی زندگی کی فکر میں تھا، ابان کے دیے ہوئے لالچ اور تحفظ کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھائے اور سر ہلا دیا۔ ابان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سمیر کے فون میں ایک ٹریکر انسٹال کر دیا تاکہ وہ اس کی حرکت پر نظر رکھ سکے۔ ادھر گھر میں شادی کی رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں کی خوشبو نے پورے گھر کو مہکا دیا تھا، مگر عصمت کا دل کسی پل بھی سکون میں نہیں تھا۔ وہ زویا کے جوڑے زیورات اور مہمانوں کی لسٹ بنانے میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ عصمت، تم ابھی تک یہیں ہو؟ چلو اٹھو، بیوٹی پارلر سے فون آ رہا ہے، زویا کو تیار کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہنا کمرے میں داخل ہوئی اور عصمت کے ہاتھ سے کپڑوں کا ڈھیر چھین لیا۔ ہنا، ابھی بہت کام باقی ہیں، تم دیکھ رہی ہو نا، انکل کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ عصمت نے تھکن سے چور ہو کر کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، تم ذرا اپنا حال دیکھو۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری اپنی جان نکل رہی ہو۔ ہنا نے اسے آئینہ دکھایا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ آبان عبداللہ مجھے کچھ زیادہ ہی عجیب لگ رہا ہے۔ عصمت نے چونک کر ہنا کو دیکھا۔ عجیب کیوں؟ کیا ہوا؟ یار وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے یہاں چکر لگاتا ہے۔ کل میں نے دیکھا وہ تمہیں ہی دیکھ رہا تھا جب تم لان میں کام کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بڑی تیکھی ہیں عصمت، مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے۔ ہنا نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ عصمت نے ایک لمبی سانس لی۔ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، وہ اب اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، شاید انکل کی مدد کرنے کے لیے بار بار آتا ہو۔ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے۔ اسی شام جب مہمانوں کی چہل پہل کم ہوئی، عصمت کچن سے باہر آ رہی تھی کہ سامنے آبان کھڑا مل گیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ عصمت، میرا مطلب ہے عصمت بھابھی۔ آبان نے جان بوجھ کر تھوڑا رک کر کہا۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی جنون تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کے لیے۔ زویا کی شادی میں آپ نے بہت محنت کی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی کچھ دینا چاہیے۔ عصمت نے ڈبے کی طرف دیکھا اور پھر آبان کی طرف۔ اس کے اندر سے ایک خوف کی لہر اٹھی۔ شکریہ آبان صاحب، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے جو بھی کیا وہ اپنی نند کے لیے کیا ہے، کسی صلے کے لیے نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں اس گھر کا حصہ بننے جا رہا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ اپنی فیملی کا خیال رکھوں۔ آبان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ پلیز اسے رکھ لیں، یہ صرف ایک فارمل سا تحفہ ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، میں یہ نہیں لے سکتی۔ عصمت نے سختی سے جواب دیا اور اس کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آبان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک عجیب سی تسکین تھی۔ جتنا چاہو دور بھاگ لو عصمت، آخر کار تمہیں اسی حصار میں آنا ہے جو میں نے تمہارے گرد کھینچ دیا ہے۔ اس نے وہ ڈبہ جیب میں رکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ مہندی کی رات تھی، ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے گانوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ زویا پیلے جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ کسی جنازے میں بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ عصمت اس کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ زویا تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ عصمت نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی، مجھے بس سر میں تھوڑا درد ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ زویا نے جھوٹ بولا، جبکہ اس کے دل میں سمیر کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ چل رہا تھا۔ سمیر نے اسے میسج کر دیا تھا کہ وہ آج رات ہی اسے لینے آئے گا۔ اسی دوران آبان اپنے دوستوں کے ساتھ فنکشن میں داخل ہوا۔ وہ سفید کڑھائی والے کرتے میں بہت پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کی نظریں پورے مجمع میں صرف عصمت کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر عصمت پر پڑی، اس نے وہیں کھڑے ہو کر اسے گھورنا شروع کر دیا، جیسے وہ اسے اپنی نظروں سے قید کر رہا ہو۔ عصمت کو اس کی موجودگی ایک بوجھ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی غائبانہ ہاتھ اسے جکڑ رہا ہو۔ وہ فنکشن ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا۔ نکاح سے چند گھنٹے پہلے کی رات تھی۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ تھکن کی وجہ سے سب سو چکے تھے۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک خط لکھا، جس میں اس نے اپنی مجبوری اور سمیر کے ساتھ جانے کا ذکر کیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور پچھلی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر اندھیرے میں ایک گاڑی کھڑی تھی، جس میں سمیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زویا گاڑی میں بیٹھی، سمیر نے گاڑی تیزی سے دوڑا دی، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ چند میٹر کے فاصلے پر ایک اور کالی گاڑی کھڑی تھی، جس میں آبان عبداللہ بیٹھا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ وہ نکل چکے ہیں، ان کا پیچھا کرو، لیکن ابھی پکڑنا نہیں، انہیں شہر سے باہر نکلنے دو۔ جیسے ہی اگلی صبح ہوگی میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ آبان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹھنڈی ہوا کا ایک گہرا سانس لیا۔ کھیل اب شروع ہوا ہے عصمت، کل کی صبح تمہاری زندگی کا وہ موڑ ہوگی جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔
جبکہ پیچھے گھر کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھ رہی تھیں، اس طوفان سے بالکل بے خبر جو چند گھنٹوں میں آنے والا تھا۔ اگلی ہی صبح یہ طوفان اس وقت پورے گھر پر ٹوٹ پڑا جب عصمت اپنے ہاتھوں میں زویا کے کپڑے پکڑے اسے جگانے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، بیڈ بالکل خالی تھا اور رات والی کھڑکی ابھی تک کھلی ہوئی تھی جس سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ عصمت کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ زویا، تم واش روم میں ہو؟ اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک سفید کاغذ پر پڑی جس پر کچھ لکھا تھا۔ عصمت نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ زویا کی لکھائی میں لکھی چند لائنیں پڑھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا پاپا، میں سمیر کے بغیر نہیں رہ سکتی اور آبان مجھے کسی صورت قبول نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ عصمت کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی وقت باہر سے بینڈ باجے اور ڈھول کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ بارات دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ عصمت بدحواسی میں کمرے سے باہر بھاگی اور سیدھا زبیر صاحب کے پاس پہنچی جو مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ انکل، زویا کمرے میں نہیں ہے، اس کی آواز ہانپنے کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں گئی ہے وہ اس وقت؟ زبیر صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ عصمت نے روتے ہوئے وہ خط ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زبیر صاحب نے جیسے ہی خط پڑھا ان کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہیں صوفے پر گر گئے۔ ہنا جو ابھی ابھی گھر پہنچی تھی جلدی سے بھاگ کر آئی اور عصمت کو سنبھالنے لگی۔ کیا ہوا ہے عصمت؟ انکل کو کیا ہوا؟ ہنا نے گھبرا کر پوچھا۔ زویا بھاگ گئی ہے ہنا، وہ سمیر کے ساتھ چلی گئی ہے۔ عصمت کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہنا نے یہ سنا تو وہ بھی شوق میں رہ گئی۔ پورا گھر جو چند منٹ پہلے خوشیوں سے گونج رہا تھا اب ایک ماتم کدا بن چکا تھا۔ باہر مہمانوں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ ابان اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ چکا تھا۔ جب کافی دیر تک اندر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو بیگم عبداللہ خود اٹھ کر اندر آئیں۔ زبیر صاحب کی حالت اور روتی ہوئی عصمت کو دیکھ کر وہ رک گئیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ زبیر صاحب، زویا کہاں ہے؟ نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ زبیر صاحب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بولیں۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ خط بیگم عبداللہ کی طرف بڑھا دیا۔ خط پڑھتے ہی بیگم عبداللہ کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ وہ تیزی سے باہر گئیں اور اپنے شوہر اور آبان کو اندر بلا لائیں۔ تمہاری بیٹی نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے زبیر صاحب۔ آبان کے والد غصے سے پھٹ پڑے۔ یہ کیسی تربیت کی ہے آپ نے؟ ہم اتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، پورے شہر میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ چلو آبان، ہم یہ بارات ابھی واپس لے کر جا رہے ہیں۔ عصمت نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے آج اس گھر کی ہر چیز تباہ ہو گئی ہو، لیکن اسی وقت آبان آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرانی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ڈیڈ، آبان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کیا مطلب واپس نہیں جائیں گے؟ میں نے پڑھا نہیں اس لڑکی نے کیا لکھا ہے؟ بیگم عبداللہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مام پلیز، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ آبان نے انہیں خاموش کروایا اور زبیر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انکل، جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن اگر ہم آج بارات واپس لے کر گئے تو تماشا ہمارا نہیں آپ کا بنے گا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ زبیر صاحب نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں انکل، آپ پہلی بینک کے لون اور بزنس کے مسئلوں میں بہت پریشان ہیں۔ اگر یہ بدنامی بھی آپ کے گلے پڑ گئی تو بینک والے اور آپ کے بزنس پارٹنرز آپ کو سیدھا جیل بھجوا دیں گے۔ آپ تو سڑک پر آ جائیں گے۔ آبان نے بہت ہمدردی مگر ایک خاص پلاننگ کے ساتھ کہا۔ عصمت نے چونک کر آبان کو دیکھا۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس وقت ان باتوں کا کیا مقصد ہے۔ میں آج بھی آپ کو ان تمام مسئلوں سے نکالنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ کا سارا قرض، آپ کا بزنس، سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ ہماری اور آپ کی عزت بھی بچ جائے گی۔ بس میری ایک شرط ہے۔ ابان کے لہجے میں اب ایک فیصلہ کن سکتی تھی۔ کیسی شرط بیٹا؟ میں سب ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے اس بدنامی سے بچا لو۔ زبیر صاحب بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ ابان نے اپنی نظریں عصمت پر گاڑ دی۔ یہ بارات خالی نہیں جائے گی۔ آپ عصمت کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ عصمت کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں کے پاس فائرنگ کر دی ہو۔ بیگم عبداللہ نے سختی سے مخالفت کی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ابان؟ ایک بیوہ سے؟ ماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ابان نے ان کی بات کاٹ دی۔ اگر انکل کو اپنی عزت اور خود کو جیل جانے سے بچا تو انہیں میری یہ بات ماننی ہوگی۔ زبیر صاحب نے بے بسی سے عصمت کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ عصمت بیٹی، مجھ پر رحم کھا لو۔ تم جانتی ہو کہ میرے پاس سب کچھ نہیں بچا۔ اگر یہ بارات واپس گئی تو میں زندہ نہیں بچوں گا۔ پولیس مجھے اٹھا لے گی۔ میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لو بیٹی۔ عصمت کے لیے یہ زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ وہ کس سے شکایت کرتی؟ وہ بے بسی سے ہنا کی طرف دیکھنے لگی، جس کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ عصمت نے ایک نظر اپنے سسر کو دیکھا جو اس کے قدموں میں گرنے والے تھے۔ اس نے اپنی ذات کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب نے نکاح شروع کر دیا۔ جب قاضی نے عصمت سے پوچھا تو اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے حارث یاد آیا، پھر زبیر صاحب کے آنسو۔ اس نے بوجھل دل اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ اسی ایک پل میں وہ اپنی بیوکی کے سوگ سے نکل کر ایک ظالم انسان کے حصار میں آ چکی تھی۔ رخصتی بہت سادگی سے اور جلدی میں ہو گئی۔ گاڑی میں عصمت اور ابان ساتھ بیٹھے تھے۔ عصمت نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر آئی، ابان نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو وائس نوٹ بھیجا۔ ان دونوں کی لوکیشن فوراً پولیس کو سینڈ کر دو۔ مجھے وہ دونوں آج رات ہی لاک اپ میں چاہیے۔ عصمت نے یہ سنا تو وہ جھٹکے سے ابان کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا۔ یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کون سی لوکیشن؟ ابان نے موبائل جیب میں رکھا اور اپنی سیٹ پر ٹیک لگا کر مسکرانے لگا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اتنی زہریلی اور خوفناک تھی کہ عصمت کو اپنے اندر تک سردی محسوس ہوئی۔ سمیر اور زویا کی لوکیشن مائی ڈیئر وائف۔ ابان کا لہجہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس میں اب کوئی ہمدردی یا شرافت نہیں تھی۔ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ اور پولیس کیوں؟ عصمت کے الفاظ الجھ رہے تھے۔ ابان اس کے تھوڑا قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ یہ سب میری گیم تھی۔ وہ سمیر، اسے میں نے پیسے دے کر تیار کیا تھا کہ وہ زویا کو آج ہی بھگا کر لے جائے۔ زویا کو بھگانے کا پورا پلان میرا تھا۔ جس گاڑی میں وہ اس وقت فرار ہوئے ہیں وہ میں نے ہی اسے دی تھی، اور اس کے فون میں میرا ٹریکر لگا ہوا ہے۔ وہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر دراصل وہ سیدھا میرے بچھائے ہوئے جال کی طرف جا رہا ہے۔ عصمت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ ابان نے اپنا چہرہ عصمت کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی کی۔ صرف تمہیں پانے کے لیے۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ اچانک ہوا؟ نہیں عصمت، جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن طے کر لیا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ زویا کا رشتہ، زبیر صاحب کی ٹینشن، سمیر کا بھاگنا، یہ سب میری بچھائی ہوئی بساط تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں یہ پورا شہر بھی جلا سکتا تھا۔ اب تم میری قید میں ہو عصمت۔ عصمت کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک درندے سے بیاہی گئی ہے۔ وہ بے بسی سے گاڑی سے باہر اندھیرے راستوں کو دیکھنے لگی، جہاں کوئی روشنی، کوئی امید نہیں تھی۔ گاڑی تیزی سے ابان کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور عصمت جانتی تھی کہ اس کی اصل آزمائش ابھی شروع ہونے والی تھی۔
اس عالیشان گھر کے بڑے سے بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی عصمت کو یوں لگا جیسے اس کے گرد دیواریں کھڑی کر دی گئی ہوں۔ کمرہ ہر طرح کی لگژری اور سکون سے بھرا ہوا تھا، لیکن عصمت کے لیے یہ خوبصورت جیل سے کم نہیں تھا۔ آبان نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا۔ یہ کمرہ، یہ گھر اور اس الماری میں رکھے سارے کپڑے، آج سے یہ سب تمہارا ہے۔ تم جو چاہو گی وہ تمہیں ملے گا، بس تمہیں مجھ سے مانگنا ہوگا۔ عصمت نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں گئی، اپنا چھوٹا سا بیگ کھول کر جائے نماز نکالی اور اسے فرش پر بچھا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں، جیسے اس کمرے میں آبان کو کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں عصمت۔ آبان کو اس کی خاموشی بری لگی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح روٹ کر بیٹھنے سے کچھ بدل جائے گا؟ تم اب میری بیوی ہو اور تمہیں اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ عصمت نے نہ سر اٹھایا اور نہ ہی کوئی لفظ کہا۔ وہ بس خالی نظروں سے جائے نماز کو دیکھتی رہی۔ آبان نے جھنجھلا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے عصمت کو محض اس گھر میں قید نہیں کرنا تھا، وہ تو اسے جیتنا چاہتا تھا، لیکن عصمت کی یہ خاموش مزاحمت اس کی انا پر سیدھی چوٹ تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ آبان کے لیے عصمت کی یہ خاموشی ایک سزا بنتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، عصمت اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ ایک بت کی طرح کھڑی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آبان کے لیے اتنی نفرت اور حقارت ہوتی تھی کہ آبان خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ ایک رات آبان غصے سے چلایا۔ اس نے عصمت کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین کر فرش پر دے مارا۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی ہر کوشش کر رہا ہوں، تمہیں ہر وہ چیز دے رہا ہوں جو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم میری طرف دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ عصمت نے ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر گہرا اندھیرا تھا، بالکل اس کی اپنی زندگی کی طرح۔ آبان غصے سے مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ اس کی انا کو عصمت کی بے نیازی بری طرح زخمی کر رہی تھی۔ وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا تھا، لیکن عصمت کے دل تک پہنچنے کا کوئی راستہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جنون اب شدید غصے کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد ہنا عصمت سے ملنے آئی۔ آبان اس وقت آفس میں تھا۔ ہنا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ اترا ہوا۔ عصمت اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہنا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ انکل تو ٹھیک ہے نا؟ عصمت نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ عصمت، زویا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ہنا نے روتے ہوئے بتایا۔ اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ عصمت کے دل کو دھچکا لگا۔ پولیس نے؟ لیکن کیوں؟ اور سمیر کہاں ہے؟ سمیر نے اسے دھوکہ دیا ہے، ہنا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے آبان سے بھاری رقم لی اور زویا کو رات کے پچھلے پہر شہر سے باہر ایک سنسان اور مشکوک ہائی وے پر اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اسی وقت آبان کے اشارے پر خریدی ہوئی پولیس وہاں پہنچ گئی اور رات کے اندھیرے میں اس سنسان جگہ پر اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے مشکوک سرگرمیوں اور آوارہ گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا۔ زویا لاک اپ میں ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک شریف گھرانے کی بیٹی کا تھانے کے حوالات میں جانا۔ زبیر انکل تو کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے، وہ تو بس کمرے میں بند ہو کر روتے رہتے ہیں۔ ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ عصمت کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر سختی سے دبا دیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب آبان کی گیم تھی، لیکن اس گیم کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی تھی اور ایک بوڑھے باپ کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی ایک گناہ لگنے لگی۔ یہ کیسی خاموشی تھی جو وہ اب تک اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ کسی اور کی بربادی پر کھڑے اس محل میں کیسے سکون سے رہ سکتی تھی؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے ہنا۔ عصمت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر میں زبیر انکل کے گھر نہ ہوتی تو شاید آبان کی نظر مجھ پر نہ پڑتی اور نہ ہی یہ سب ہوتا، لیکن اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ اس کی آواز میں اب دکھ کے ساتھ ایک عجیب سی اور مضبوط سختی آ گئی تھی۔ ہنا اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔
مگر عصمت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظلم کا حساب ضرور مانگے گی۔ وہ اب مزید ڈر کر نہیں جیے گی۔ اس رات جب آبان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے عصمت کو جائے نماز کے بجائے بیڈ کے پاس کھڑے پایا۔ وہ بالکل سیدھی کھڑی تھی اور اس کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی تھی۔ آج جاگ رہی ہو؟ آبان نے مسکرانے کی کوشش کی اور اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا۔ ضمیر کے سوداگروں کے گھر میں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ عصمت کی آواز بالکل پرسکون مگر اتنی کاٹ دار تھی کہ آبان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حیرت سے عصمت کو دیکھا۔ آج پہلی بار عصمت نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور تمہارا یہ لہجہ؟ میرا لہجہ بالکل میرے دل کی آواز ہے۔ عصمت نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم سمجھتے ہو کہ پیسے اور طاقت کے زور پر تم ہر چیز خرید سکتے ہو؟ تم نے زویا کی زندگی برباد کر دی، ایک بوڑھے باپ کی پگڑی اچھال دی صرف مجھے پانے کے لیے۔ تم انسان نہیں ہو آبان، تم ایک درندے ہو جس کے اندر کوئی دل نہیں۔ آبان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ اپنی حد میں رہو عصمت، تم میری بیوی ہو، میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ عزت؟ عصمت کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کیا اسے عزت کہتے ہیں؟ تم نے اس بے وقوف ضمیر کو پیسے دے کر خریدا، زویا کو ایک سنسان ہائی وے پر چھوڑ کر حوالات میں سڑنے دیا، مشکوک ہونے کا جھوٹا الزام لگوایا۔ تم نے ایک پورا خاندان تباہ کر دیا اور اب مجھ سے عزت کی امید رکھ رہے ہو؟ تم ایک بیمار ذہن کے انسان ہو۔ آبان تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے سختی سے عصمت کے بازو کو پکڑ لیا۔ یہ سب میں نے کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے، کیونکہ میں تمہیں چاہتا تھا۔ تو مجھے اس طرح ٹھکرا نہیں سکتی عصمت۔ عصمت نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کی آنکھوں میں وہ حقارت برسی کہ آبان بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چاہت نہیں، تمہاری ضد اور غرور ہے۔ یہ نکاح نہیں، ایک سودا تھا جو تم نے زبیر انکل کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا۔ تم مجھے اس کمرے میں قید کر سکتے ہو، مجھ پر اپنا حق جتا سکتے ہو، لیکن سن لو آبان عبداللہ، تم مجھے کبھی اپنا نہیں سکتے۔ تم میرے جسم کو مار سکتے ہو، میری جان لے سکتے ہو، لیکن میری روح ہمیشہ تم سے اسی طرح نفرت کرے گی۔ میں تمہیں مرتے دم تک اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں کی سچائی اور شدت اتنی زیادہ تھی کہ آبان کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ جو ہمیشہ دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج ایک اکیلی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ طاقت کے زور پر جسم تو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر کسی کی روح اور محبت نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات کے بعد اس بڑے سے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ آبان کے غرور اور ضد کی جگہ ایک گہری خاموشی نے لے لی تھی۔ عصمت کی کڑوی سچائی اور دو ٹوک باتوں نے اس کے اندر چھپے اس محروم بچے کو جگا دیا تھا جو ہمیشہ سے بس سچی محبت کا پیاسا تھا۔ اگلے چند مہینوں میں عصمت نے محسوس کیا کہ آبان نے اس پر اپنا حق جتانا تو دور، اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ رات کو لیٹ گھر آتا اور چپ چاپ گیسٹ روم میں سو جاتا، جیسے وہ عصمت سے نہیں خود سے دور بھاگ رہا ہو۔ اس نے عصمت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ خود کو کوئی بڑی سزا دے رہا ہو۔ گھر کی فضا میں اب خوف یا غصے کی بجائے ایک عجیب سی اداسی پھیلی رہتی، جو ان دونوں کے درمیان ایک موٹی دیوار بن گئی تھی۔ ایک شام انہیں فیملی کے ایک ضروری بزنس ڈنر پر جانا پڑا۔ واپسی پر رات کافی ہو چکی تھی۔ گاڑی آبان خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ہمیشہ کی طرح ایک بھاری اور چبھتی ہوئی خاموشی تھی۔ عصمت کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گم تھی اور آبان کی نظریں سامنے سڑک پر تھی۔ اچانک ہائی وے پر ایک بے قابو اور تیز رفتار ٹرک غلط سائڈ سے ان کی طرف، اس سے پہلے کہ عصمت کچھ سمجھ پاتی، آبان نے بجلی کی تیزی سے گاڑی کا رخ موڑا اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر خود کو عصمت کے اوپر گرا دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا، گاڑی بری طرح گھومی اور شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ٹرک کی سیدھی اور زوردار ٹکر آبان والی سائڈ پر ہوئی۔ آبان کا سر اور کندھا بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ خون میں لت پت ہو کر عصمت کے اوپر ہی بے ہوش ہو گیا۔ عصمت کو صرف چند خراشی آئی تھی، کیونکہ آبان نے اپنی جان پر کھیل کر اسے مکمل کور کر لیا تھا۔ آبان آنکھیں کھولیں، آبان، عصمت بدحواسی میں چلائی، مگر وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔
اس کی جان بچانے کے لیے ابان نے موت کو سیدھا اپنے گلے لگا لیا۔ اس ایک لمحے نے عصمت کے دل میں موجود نفرت اور غصے کی دیوار میں پہلی بڑی درار ڈال دی تھی۔ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر کھڑے عصمت کے ہاتھ اب تک کانپ رہے تھے۔ ابان کی حالت بہت سیریس تھی۔ نرس نے آ کر ابان کا سامان عصمت کے حوالے کیا، جس میں اس کی خون میں بھری گھڑی، پرس اور ایک پرانی سی چھوٹی ڈائری تھی۔ عصمت تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی اور بے خیالی میں اس نے وہ ڈائری کھول دی۔ ڈائری کے صفحات پلٹتے ہوئے عصمت کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ان کاغذوں میں کوئی ظالم اور مغرور ابان عبداللہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تنہا اور الجھا ہوا انسان تھا جس نے بچپن سے صرف دولت دیکھی تھی، سچے رشتے نہیں۔ اس میں ابان نے لکھا تھا کہ وہ عصمت کو کتنے سالوں سے چاہتا تھا، اس کی سادگی اور وقار نے کیسے ابان کے دل میں جگہ بنائی تھی، مگر اپنی انا اور غلط راستوں کی وجہ سے وہ محبت مانگنے کی بجائے اسے طاقت سے چھیننے کی کوشش کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے، مگر مجھے محبت کرنا کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ میں اس کے قریب جاتا ہوں تو وہ کانپنے لگتی ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، مگر میں اسے یوں قید میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ڈائری کی آخری لائن تھی جو کچھ دن پہلے لکھی گئی تھی۔ عصمت کے آنسو ڈائری کے صفحات پر گرنے لگے۔ اس نے پہلی بار ابان کو ایک مجرم کی بجائے ایک ایسے بیمار انسان کی طرح دیکھا جو محبت پانے کے لیے سیدھا راستہ بھٹک گیا تھا۔ اس شخص نے اس کی جان بچانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ کیا واقعی وہ اندر سے اتنا برا تھا جتنا وہ سمجھتی تھی؟ یہ سوال عصمت کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ عصمت نے ڈائری بند کی اور بیڈ پر بے ہوش پڑے ابان کو دیکھا۔ کمرے میں لگی مشینوں کی بیپ بیپ ایک عجیب سے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے تک اس کی نظر میں ایک ظالم شکاری تھا، اب سفید پٹیوں میں لپٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عصمت کے ذہن میں ایک جنگ چھڑی تھی۔ ایک طرف وہ نفرت تھی جو اس نے ابان کے ہر عمل سے کشید کی تھی، اور دوسری طرف وہ لہو تھا جو ابان نے اسے بچاتے ہوئے بہایا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابان نے اسے دولت کے زور پر خریدا تھا، لیکن آج اسی ابان نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کی زندگی اسے واپس کر دیا۔ کہ انسان بیک وقت اتنا برا اور اتنا مخلص ہو سکتا ہے۔ حارث کی یادیں اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی تھی، مگر ابان کا یہ پچھتاوا ان یادوں پر بوجھ بن رہا تھا۔ وہ اٹھی اور دھیرے سے ابان کے بیڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابان کا وہ ہاتھ جو ہمیشہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹھتا تھا، اب بالکل بے جان سا پڑا تھا۔ عصمت کو پہلی بار اس پر غصہ نہیں بلکہ ترس آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نفرت کا بوجھ اٹھانا محبت کے بوجھ سے کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے خاموشی سے اللہ سے اس کی زندگی کی دعا مانگی۔ یہ دعا کسی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس انسانیت کے ناطے تھی جو ابان نے آخری لمحے میں دکھائی۔ وہ اب اسے ایک مجرم کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ہارے ہوئے انسان کے طور پر دیکھ رہی تھی جو اپنی اصلاح کا ایک موقع چاہتا تھا۔ 2 دن بعد جب ابان کو ہوش آیا تو اس نے خود کو پرائیویٹ روم میں پایا۔ اس کے پورے جسم پر پٹیاں بندھی تھیں اور درد سے برا حال تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو سامنے عصمت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی فکر تھی۔ تم ٹھیک ہو عصمت؟ ابان کی آواز بہت کمزور اور تھکی ہوئی تھی۔ عصمت نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اسے ابان کی چھونے سے کوئی ڈر یا الجھن محسوس نہیں ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے خود کو اتنی بڑی مصیبت میں کیوں ڈالا؟ گاڑی میری طرف موڑ دیتے۔ ابان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میری زندگی ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں صرف تکلیف دی ہے عصمت۔ میں سوچتا تھا کہ پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، مگر تم نے مجھے میری اصل اوقات دکھا دی۔ عصمت خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ ابان کی آواز میں ایک ایسی سچی تڑپ تھی جو عصمت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے وکیل سے کہہ کر
زبیر انکل کا سارا بینک لون کلیئر کروا دیا ہے اور پراپرٹی کے پیپرز ان کے نام کر دیے ہیں۔ زویا کو بھی بہت جلد اس مصیبت سے نکال لوں گا، اور تم اب بالکل آزاد ہو۔ جیسے ہی میں یہاں سے ڈسچارج ہو جاؤں، میں تمہیں طلاق دے کر اس قید سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ میں تمہاری زندگی مزید خراب نہیں کر سکتا۔ طلاق کا لفظ سن کر عصمت کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اس نے فوراً اپنا دوسرا ہاتھ آبان کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بس کریں، مزید ایک لفظ مت کہیں۔ عصمت کی آواز بھرا گئی۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے اور جو شرمندگی آپ کی آنکھوں میں ہے، وہ میرے تمام غصے پر بھاری ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں آبان، لیکن جو اپنی غلطی مان کر اسے سدھارنے کی کوشش کرے، اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ آپ نے مجھے آزاد کرنے کی بات کی ہے نا، تو سن لیں، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ آبان نے بے یقینی سے عصمت کو دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ان کے درمیان موجود وہ برسوں کی جمی برف اب پگھلنے لگی تھی، اور پچھتاوے کے ان آنسوؤں نے ایک نئے اور سچے احساس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ہسپتال سے گھر واپسی کا سفر خاموش ضرور تھا، مگر اس میں پہلے جیسی وحشت اور ڈر نہیں تھا۔ آبان کا بایاں بازو اب بھی سلنگ میں تھا اور چہرے پر زخموں کے نشان باقی تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ گھر پہنچتے ہی آبان نے آرام کرنے کی بجائے سب سے پہلا کام اپنے وکیل کو بلا کر کیا۔ اس نے زویا پر لگائے گئے تمام جھوٹے کیسز واپس لے لیے اور پولیس حکام کو سختی سے ہدایت کی کہ اس کیس کا ریکارڈ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اگلی صبح آبان خود عصمت کے ساتھ زبیر صاحب کے گھر گیا۔ زویا کو باعزت طریقے سے گھر واپس لایا گیا۔ زبیر صاحب جو پچھلے کئی دنوں سے صدمے اور بدنامی کے ڈر سے کمرے میں قید تھے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ زویا بھی اپنے باپ کے گلے لگ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دیں انکل۔ آبان نے زبیر صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے غرور اور ضد میں آپ کی عزت اور زویا کی زندگی کے ساتھ بہت برا کھیل کھیلا۔ زویا بالکل بے قصور ہے۔ اس رات اسے بھگانے سے لے کر حوالات تک پہنچانے کی ساری سازش میری تھی۔ زبیر صاحب حیرت سے کبھی آبان کو اور کبھی عصمت کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا مغرور شخص آج ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہے۔ عصمت نے آگے بڑھ کر انکل کا ہاتھ تھاما۔ انکل، آبان نے اپنی غلطی مان لی ہے اور انہوں نے آپ کا سارا بینک لون بھی ادا کر دیا ہے۔ آپ کی پراپرٹی کے پیپرز بھی کلیئر ہیں۔ اب آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زویا اب تک آبان کی موجودگی سے خوف زدہ تھی۔ آبان اس کی طرف مڑا۔ زویا، تم اب بالکل آزاد ہو۔ میں نے تم سے تمہارا سکون چھینا تھا، جس پر میں دل سے شرمندہ ہوں۔ ضمیر کے خلاف ہی میں نے سب کیس ختم کر دیے ہیں۔ میں نے اسے کچھ پیسے دے کر شہر سے باہر بھیج دیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکے۔ وہ لڑکا تمہارے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس نے صرف پیسوں کے لیے تمہیں دھوکہ دیا اور آدھی رات کو سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، زبیر انکل تمہارے لیے کوئی بہت اچھا جیون ساتھی ڈھونڈیں گے اور تمہاری شادی کے سارے انتظامات میں خود کروں گا۔ زویا نے روتے ہوئے عصمت کو گلے لگا لیا۔ اس کے دل سے آبان کا خوف نکل چکا تھا۔ عصمت نے آبان کے ان تمام اقدامات کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ وہ شخص جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک ظالم اور بے رحم انسان تھا، اب اپنے ہر گناہ کی تلافی کر رہا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے ڈر کر نہیں بلکہ ایک مضبوط ساتھی کی طرح کھڑی تھی۔ کچھ دن بعد عصمت نے حنا کو اپنے گھر چائے پر بلایا۔ اس عالیشان گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ پردے ہٹے ہوئے تھے، کھڑکیوں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی اور گھر میں ایک زندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ یار عصمت، تو بالکل بدل گئی ہے۔ تیرے چہرے کی رونق واپس آ گئی ہے۔ حنا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے خوشگوار حیرت سے کہا۔ عصمت مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک سچا سکون تھا۔ حنا، زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ جب آبان نے میری جان بچانے کے لیے موت کو سیدھا اپنے گلے لگایا اور پھر میں نے اس کی پرانی ڈائری پڑھی، تو مجھے احساس ہوا کہ اس کے اندر کا انسان مرا نہیں تھا، بس راستے سے بھٹک گیا تھا۔ وہ محبت پانا چاہتا تھا لیکن اسے مانگنا نہیں آتا تھا۔ اب مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں رہی۔
हिना ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। इसमत, माफ़ करना इंसान को बहुत बड़ा बना देता है। अगर वो शख्स सच्चे दिल से शर्मिंदा है और ख़ुद को बदल रहा है तो उसे वाकई एक मौका मिलना चाहिए। तुमने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान की है, पहले हारिस भाई के शौक में और फिर जुबैर अंकल की मजबूरी में। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए जियो। इसमत ने गहरी सांस ली। हाँ हिना, मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं इस नए रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। मैं इस बदलने में उसकी मदद करूंगी और माजी की करवाहट को अब अपने मुस्तकबिल पर हावी नहीं होने दूंगी उसी शाम अबान घर के पिछले बड़े से लॉन में अकेला बैठा था। उसने मिट्टी में एक छोटा सा गुलाब का पौधा लगाया था और उसे पानी दे रहा था। इसमत 2 कप कॉफ़ी लेकर वहां आई और एक कप उसकी तरफ बढ़ाया। अबान ने मुस्कुराकर कॉफ़ी दी और इसमत को अपने पास बेंच पर बैठने का इशारा किया। जानती हो ये पौधा मैंने क्यों लगाया है? अबान ने छोटे से सब्ज पौधे को देखते हुए पूछा। इसमत ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी इस पौधे की तरह हमारी मोहब्बत की आबियारी में गुजारना चाहता हूँ। अबान की आवाज़ बहुत नर्म और सच्ची थी। मैं जानता हूँ कि मैंने शुरुआत बहुत गलत तरीके से की। मैंने तुम्हें डराया, मजबूर किया, जुबैर अंकल और जोया को तकलीफ दी। मैं एक ज़मीर का सौदागर बन गया। लेकिन इसमत, मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। बस मेरा तरीका एक जाहिल और मगरूर इंसान वाला था। मुझे अपने हर लफ्ज़ और हर अमल पर बेहद पछतावा है। उसने इसमत का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसके हाथों में अब कोई सख्ती नहीं थी, बस एक इल्तिजा थी। क्या तुम मुझ जैसे बुरे इंसान को दिल से माफ़ कर सकती हो? क्या तुम इस घर और मेरे दिल की मलका बनकर रहना कबूल करोगी? मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। इसमत की आंखें भीग गई। उसने अबान के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर मुझे आप पर एतबार न होता तो मैं आज यहाँ आपके साथ न बैठी होती। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है। आपने सच्चाई और निदामत का जो रास्ता चुना है वो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अब हम दोनों इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगी। इसमत के उन अल्फाज ने जैसे अबान की रूह तक को सुकून बख्श दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्ची खुशी उभरी जो उसकी सारी दौलत और ताकत भी उससे नहीं दे सकती थी। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी उस नन्हे पौधे पर पड़ रही थी और इसमत को अपने अंदर एक मुकम्मल ठहराव महसूस हो रहा था। उसके जहन में जुबैर अंकल का मुस्कुराता हुआ चेहरा और जोया की चमकती आंखें घूम गईं जो उसने आज सुबह देखी थी। जोया की जिंदगी में भी एक नए पढ़े लिखे और बावकार रिश्ते की सूरत में खुशी दस्तक दे चुकी थी। ये सब अबान के उसे एक सच्चे पछतावे और तलाफी का नतीजा था, जिसने इन तमाम जख्मों को भर जो कभी उसी की जिद ने दिए थे। अबान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसमत का हाथ मजबूती से थाम लिया। इसमत, अबान ने उसकी आंखों में देखते हुए सरगोश, हमारा ये सफ़र अब कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे यकीन है अबान। इसमत ने मुस्कुराकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। यूं इंतकाम जिद और एक अंधे जुनून की बसात पर शुरू होने वाला खेल निदामत के आंसुओं से धुलकर एक खूबसूरत जिंदगी की नवीद बन गया। एक जालिम अपनी मोहब्बत के सामने हार कर एक बेहतरीन इंसान बन गया और एक बेबस लड़की अपनी सच्चाई और सब्र की ताकत से उस दिल की हमेशा के लिए मलका बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।